بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت پنجم ہے اور اس کی ایک نظم ہے صبح سویرے۔ اس کے پہلے 3 بند ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم تشریح اور مفہوم کے ساتھ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور تشریح کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جماعت پنجم اور اس کی نظم ہے صبح سویرے۔ میں جس طرح سے لفظ کو پڑھ رہا ہوں سن رہے ہوں گے کہ میں نے اس لفظ کو پڑھا ہے صبح۔ ہم لوگ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح صبح اٹھتا ہے وہ، حالانکہ لفظ جو ہے یہ صبح نہیں ہے، یہ لفظ ہے صبح۔ آخر پہ جو ہے وہ جیسے ہے ویسے ہی بولی جائے، صبح۔ تو عزیز طلباء، ہمارے پاس جو نظم ہے صبح سویرے وہ لکھی ہے وقار امبالوی نے۔ ہم سب سے پہلا بند پڑھیں گے۔ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے ٹیکسٹ بک، اس میں جا کے آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو نظم ہے صبح سویرے، اس کا پہلا بند کون سا ہے۔ میں نے بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ جائیے اور اس کتاب کے اندر جا کے یہ پہلا بند دیکھیے گا۔ کتاب آپ کے سامنے کھلی رہے، یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ادھر سے پڑھتے جائیں اور جو چیز آپ نے لکھنی ہے، اپنے پاس تحریر کرنی ہے، نوٹ کرنی ہے، وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں۔ تو ہمارے پاس جو پہلا بند ہے وہ ہے صبح سویرے نور کے تڑکے، مل کر چھوٹے چھوٹے لڑکے، سیر کی خاطر گھر سے نکلے۔ یہ آپ کا پہلا بند ہے۔ میں نے اس بند کے 2 الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ آپ کے پاس بھی یہ دونوں الفاظ موجود ہوں گے پہلے بند میں، آپ ان کو انڈر لائن کر کے اس کے نیچے اس کے معنی لکھ لیجئے گا۔ تڑکے، صبح سویرے۔ تڑکے کا مطلب ہے صبح سویرے، مراد ابھی سورج نکلا نہیں ہے، لیکن ہلکی ہلکی سی روشنی جو ہے وہ نمودار ہونے لگ جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے اور اندھیرا کم ہونے لگ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اسے کہتے ہیں تڑکے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور اسی پہلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ جی ہمارے پاس تشریح کے اہم نکات موجود ہیں۔ میں ایک نقطہ پڑھوں گا اور اس کی تشریح کروں گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ نے یا تو اپنے پاس کوئی رجسٹر رکھا ہوا ہے، اس رجسٹر کے اوپر پہلے بند کے یہ جو اہم نکات میں نے تشریح کے بنائے ہیں ان کو وہاں پہ لکھ لیجئے، آسانی ہوگی۔ یا ایسا کر لیجئے کہ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے اس کتاب کے پہلے بند کے ساتھ ہی ان نکات کو جو میں یہاں پہ بیان کروں گا تشریح کی شکل میں، آپ انہیں ادھر ہی لکھ لیجئے گا، جیسا آپ کو مناسب لگے عزیز طلباء ویسے کر لیجئے گا۔ جی ہمارے پاس پہلا نکتہ ہے، ہمارے پاس صبح جلدی اٹھنا۔ یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ شاعر نے صبح جلدی اٹھنے کی عادت کو اپنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا اور صبح کی سیر کے لیے نکل جانا، یہ انسان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبح کی جو سیر ہے یا صبح کا جو منظر ہے وہ بڑا دیدہ زیب، مراد آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، فرحت دیتا ہے اور ایک طبیعت کے اندر خاص بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اب شاعر نے جو یہاں پہ بات سمجھانا چاہیے، شاعر نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ صبح جلدی اٹھ کر
اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اب آپ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سیر کے لیے نکلتے ہیں، تو جیسے ہی صبح کی روشنی ہلکی ہلکی سی نظر آنے لگتی ہے اور اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتا ہے، اور آسمان کے جو ستارے ہیں اب وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی مدھم ہونے لگ جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ سورج اپنی پہلی کرن اس زمین پر بچھا دیتا ہے، اور آپ اٹھ کر جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اور باہر کا چرند پرند کا اڑنا، گیت گانا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا دیکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ کی طبیعت دوبارہ سے پھر خوشحالی کی طرف آ جاتی ہے۔ آپ کی اکتاہٹ، آپ کی تھکاوٹ وہ اتر جاتی ہے، اور آپ دوبارہ سے بڑے خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے یہ بتانا چاہا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا جو ہے یہ آپ کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے صبح کی سیر۔ اب ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صبح کی جو سیر ہے یہ کتنی توانا کرتی ہے، ایک انسان کو کتنا تنو مند کر دیتی ہے انسان کو۔ صبح کی سیر سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی سبزے کو دیکھنے سے تیز ہو جاتی ہے۔ آپ جس گھاس پہ ننگے پاؤں چلتے ہیں اس کا جو پانی ہے، جو اوس ہے، جو شبنم ہے، وہ آپ کے تلووں سے ہوتی ہوئی ٹھنڈک پہنچاتی ہے، جو آپ کے دماغ تک، آپ کی آنکھوں تک جاتی ہے۔ تو صبح کی سیر کرنا یہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس کے فائدے بے شمار ہیں، جو آپ گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے۔ تو ہمیں چاہیے، جس طرح شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے لڑکے جو ہیں وہ سیر کی طرف نکلتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ وقت صبح کی سیر کرتے ہیں، اور جس سے وہ بڑے تنومند ہو جاتے ہیں اور بڑے صحت ان کی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلا نقطہ، مل کر قدرتی نظارے کو دیکھنا۔ یہ بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ شاعر نے یہاں پہ کی، جو میں نے ایک نقطے کی شکل میں یہاں ڈال دی ہے کہ مل کر قدرتی نظارے۔ اب قدرتی نظارے، سب سے پہلے تو عزیز طلبہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے قدرت کیا ہے، تاکہ ہمیں تشریح کرنے میں آسانی ہو جائے۔ قدرت مراد اللہ کی بنائی ہر چیز قدرت ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں پہ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج، چاند، ستارے، یہ سبزہ، یہ پھل، یہ بہتی ندیاں، یہ خوبصورتی کے مناظر، یہ پھل، یہ پھول، پھر ان کی رنگت، یہ زمین کے ساتھ بچھا ہوا سبزہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے عزیز طلبہ؟ انہیں قدرت کہتے ہیں۔ اب قدرت بذات خود ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، جو ان کو بنانے والی ہے، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، ہر چیز کو بنا دیا ہے۔ اب شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ صبح کا منظر دکھاتے ہوئے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنی قدرت کے نظارے بچھا رکھے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم صبح کی سیر سے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ خوشحال ہو جاتے ہیں، آپ دوبارہ سے پھر ایک نئی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں، آپ کی بیماریاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں صبح کی سیر سے۔ ایک ایسی چیز ہے صبح کی سیر، لیکن جب صبح کی سیر میں آپ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت اور اچھی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر ان کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ واہ میرے مولا، تو نے کتنی خوبصورت کائنات بنا رکھی ہے۔ اتنی خوبصورت کائنات کو دیکھ کر پھر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور طرح کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو اس لیے شاعر نے یہاں پہ یہ چیز بتانا چاہی ہے کہ صبح کی سیر بڑی اہم ہے، اور جیسے ہی صبح کے وقت کچھ لوگ مل کر سیر کو جاتے ہیں تو وہ سیر کے بعد بڑے ہی خوش ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت بڑی ہی
اچھی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی قدرت دیکھ کے اس کے نظارے بھی دیکھتے ہیں وہ۔ جی عزیز طلباء، یہ بالکل سادہ سی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہمارے پاس بند نمبر ہے 2، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتاب پہ آ جائیے گا، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی ادھر سے دیکھ لیجیے گا۔ اپنے گاؤں سے باہر جا کر دیکھا ایک سہانا منظر، ٹھنڈی ہوا میں نیلا امبر۔ کچھ الفاظ کے معنی موجود ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سہانا، خوب صورت ہونا، خوشگوار ہونا۔ خوشگوار، خوشگوار کا مطلب یہ ہوگا جو طبیعت کو خوش کر دے، جس کو دیکھنے سے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، آپ اس کو دیکھنے کے بعد مسکرانے لگ جائیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ خوشگوار ہے وہ۔ امبر، آسمان۔ جی عزیز طلباء، آپ نے الفاظ کے معنی دیکھ لیے اور میں نے بند بھی پڑھ دیا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس بند نمبر 2 اور اس کے اہم نکات موجود ہیں۔ آپ ان اہم نکات کو بھی اپنے پاس لکھ لیجئے گا، کتاب پہ لکھیے، خواہ آپ اپنے کسی رجسٹر پہ تحریر کر لیجئے گا۔ جی ہمارے پاس پہلا نکتہ ہے، گاؤں سے باہر کی سیر۔ شاعر نے یہاں پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ جب گاؤں سے باہر نکلتے ہیں تو جو دور دور پھیلا ہوا سبزہ ہے اور صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کے دماغ کو معطر کرتی ہیں، آپ کے دماغ کو خوش کرتی ہیں، آپ کی طبیعت کو اچھا کر دیتی ہیں۔ تو صبح کا منظر جو ہے وہ بڑا ہی دیکھنے والا ہوتا ہے اور خوبصورتی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو کہ پوری طرح سے اللہ کی قدرت کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس نکتہ ہے، خوبصورت منظر کا نظارہ کرنا۔ اب شاعر نے اس نکتے کے اندر جس بات کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، اس نے ہر چیز کے اندر ایک حسن پیدا کر دیا ہے۔ وہ حسن اس قدر خوبصورت ہے، اتنی کشش ہے اس کے اندر کہ جو بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے منظر میں بھی کتنی خوبصورتیاں رکھ چھوڑی ہیں کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھ کر جب ادھر کو نکلتے ہیں اور سبزہ دیکھتے ہیں اور نئے نئے کھلے ہوئے پھول دیکھتے ہیں، پھل دیکھتے ہیں، تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص بدلاؤ آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اور آپ کی طبیعت کے اندر جو نکھار پیدا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ صبح کے منظر میں جو خوبصورتی ہے وہ دیدہ زیب ہے اور اس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا نکتہ ہمارے پاس موجود ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تخلیق کی ہے، لیکن صبح کی ٹھنڈی ہوا اللہ کی تخلیقات میں، اس کی قدرت میں خاص مقام رکھتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا جب صبح چلتی ہے، آپ سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ آپ کے دماغ کو خاص طاقت دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کو خاص طاقت دیتی ہے، بینائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ شفاف ہوتی ہے، ہوا ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، وہ آلودگی سے پاک ہوتی ہے، پھر آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو شاعر نے اس منظر کو بڑی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس پورے منظر کو آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس چیز کو ضروری خیال کیا ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کو ہمیں بھی جا کے دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس سے معطر ہونا چاہیے، ہمیں بھی اپنے دماغ کو اس کے ساتھ جا کے معطر کرنا چاہیے، تاکہ ہماری صحت بھی جو ہے اس ہوا سے کھل اٹھے، بہتر ہو جائے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس نکتہ ہے، موسم سہانا
اور آسمان کا رنگ نیلا۔ عزیز طلباء، ہم یہاں پہ اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں، شاعر نے اللہ کی قدرت کو بیان کرنا چاہا ہے۔ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جس خوبصورتی سے اور احسن انداز سے بنا رکھا ہے وہ کسی اور کاریگر کی کاریگری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ نے جس طرح سے ہر چیز کو متواتر، یعنی کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ کتنا حسن سے خوبصورتی سے بھرا ہوا بنا دیا ہے، وہ کسی اور کی مجال نہیں ہے، وہ مالک حقیقی کا کام ہے جو اس کو تخلیق کرتا ہے۔ اب صبح کا جو سہانا منظر ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان نیلا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس نیلے آسمان کی خوبصورتی بھی ایک خاص انداز رکھے ہوئے ہے جو کسی اور میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کو دیکھنے سے بھی اللہ کی قدرت یاد آتی ہے اور آپ کی زبان سے پھر یہ جملہ ادا ہوتا ہے کہ واہ میرے مولا، تیری کائنات کتنی خوبصورت ہے۔ آپ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ صبح کا منظر دیکھنے کے بعد ہے، آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت اس کے ساتھ ساتھ ہی مچلتی چلی جاتی ہے، بار بار اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، گویا یوں جیسے نیلا آسمان آپ کو بلا رہا ہو، کھینچ رہا ہو اپنی طرف، وہ سبزہ بچھا ہوا اپنی طرف کھینچ رہا ہو، آپ اسے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر نے اس منظر کی خوب تصویر کھینچ لی ہے۔ جی عزیز طلباء، اب ہمارے پاس بند نمبر ہے 3۔ سبزہ اور ہریالی دیکھی، پتے دیکھے ڈالی دیکھی، کھیتوں میں ایک نالی دیکھی۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، اس کے معنی بھی موجود ہیں، آپ لکھ لیجئے گا۔ ہریالی سبزہ، ڈالی شاخ، نالی زمین کا گہرا اور لمبا گھڑا۔ اس نالی کے جو معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کھیتوں کو جب کوئی کسان پانی دیتا ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بناتا ہے، کبھی اس کی وسعت بڑھا دیتا ہے، کبھی اس کی وسعت کم کر دیتا ہے، جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، پانی جتنا چاہیے ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جو وہ نالیاں بناتا ہے، حقیقت میں وہی نالیاں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور بند نمبر 3 کی تشریح کے ہم نکات دیکھتے ہیں۔ جی ہمارے پاس تیسرے بند کے اہم نکات تشریح کے موجود ہیں۔ پہلا نکتہ، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ۔ صبح کے منظر میں اور خاص طور پہ گاؤں کا جو منظر ہے، شاعر نے اس کی تصویر کشی کی ہے، اس کی ایک تصویر کھینچی ہے اپنے خیال میں، جو کہ نظم کی شکل میں، بند کی شکل میں موجود ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گاؤں کا، دیہات کا جو منظر ہے صبح کا، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے اور اسے دیکھنے سے جو ہمیں فرحت نصیب ہو رہی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی ہے، اور صبح کا جو سبزہ ہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دور دور تک سبز قالین بچھا دیا گیا ہے اور اس کے حسن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا بچھایا ہوا فرش ہے جو سبز رنگ کا ہے، دور دور تک تحد نگاہ آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی آنکھیں تھکتی نہیں ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر، اتنی وہ خوبصورت تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ گاؤں میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا نکتہ ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے درختوں کا جھومنا۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہی ہوگا کہ جب صبح کی ہوا چلتی ہے تو جیسے جیسے ہوا تیز ہوتی ہے ویسے ویسے درختوں کا جھومنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں شاعر نے کتنی خوبصورتی سے وہ صبح کے منظر کی تصویر کشی کر لی ہے کہ جیسے ہوا چلتی ہے، ہوا درختوں کے یا پھولوں کی پتیوں سے یا درختوں کے پتوں سے یا گھاس کے پتوں سے جب وہ چھوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہوا کے چھونے سے وہ پتے اور کھل اٹھے ہیں، وہ اور خوش ہو گئے ہیں، وہ اور جھومنے لگ گئے ہیں، پتیاں
جو پھولوں کی ہیں وہ اور جھومنے لگ گئی ہیں، وہ اور مہکنے لگ گئی ہیں. یوں لگتا ہے جیسے وہ واقعہ ہی ہوا کے آنے سے، ہوا کے چلنے سے خوش ہو گئے ہیں اور ایک نیا منظر پیش کر رہے ہیں، اور جھوم جھوم کے جیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. وہ کبھی ادھر جھولتے ہیں تو کبھی ادھر جھولتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہوں گے سبحان اللہ، کہتے ہوں گے یا اللہ تیری ذات بڑی عظیم ہے کہ تو نے ہمیں جھومنے پہ مجبور کیا، تم نے ہمیں طاقت دی کہ ہم جھومنے لگ گئے. تو یہ صبح کے منظر کی بات کر رہے ہیں شاعر. اس کے بعد یہاں پہ بات آ جاتی ہے تیسرے نقطے کی، کسان کا کھیتوں کو پانی دینا. اب صبح کے وقت جب آپ دیکھتے ہیں تو گاؤں کا منظر ایک بڑی خوبصورت سی تصویر دکھاتا ہے. جو کسان ہے وہ صبح اپنے بیلوں کے ساتھ نکلتا ہے اور کچھ ضروری اوزار لیتا ہے اور اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہے. اب اس نے ان کھیتوں کو پانی دینے کے لیے کچھ نالیاں بنائی ہوتی ہیں، ان نالیوں سے وہ پانی پہنچاتا ہے کھیتوں تک. اب اس میں سے جو شفاف پانی نکل کر کھیتوں تک جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. اتنا شفاف پانی اور سبزہ اس کے ارد گرد اگا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں کے اندر ایک خاص منظر جو ہے وہ نمودار ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص نکھار آنے لگ جاتا ہے. جی عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس نظم کے پہلے 3 بند تھے جن کے ہم نے معنی کیے اور تشریح کی. تو عزیز طلباء انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی نظم کے اگلے بند کی تشریح اور مفہوم اور معنی کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.